اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ آج کل جیسے سربراہ ملک صدر یا وزیر اعظم کہلاتے ہیں، قدیم مصری مقتدر اعلیٰ کے لیے فرعون کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی، جس کی جمع فرعونہ ہے۔ مصر کے ایک فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ عنقریب ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے اقتدار کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، اور وہ شخص تمہاری غلام قوم بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ فرعون جو خود قبطی قوم سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ لوگ بیرون مصر سے آ کر مخصوص حکمت عملی اختیار کر کے برسر اقتدار آئے تھے، فرعون نے نجومیوں کی فال کو سنجیدگی سے لیا اور کافی سوچ بچار کے بعد حکم سنایا کہ آئندہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اس حکم پر عمل ہونے لگا۔ وہ ظالم لوگ بچوں کو قتل کر دیتے اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے۔ وہ شخص جس نے فرعون کا اقتدار خاک میں ملانا تھا، اس کی پیدائش کا وقت آیا تو اس کی ماں کو، جو عمران کی بیوی تھی، اللہ نے ہدایت جاری فرمائی کہ جب تیرے ہاں بیٹا پیدا ہو تو اسے ایک لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دینا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا بیٹا تجھے پھر مل جائے گا اور تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ چنانچہ جب بچہ پیدا ہوا تو عمران کی بیوی نے خدائی ہدایت کے مطابق فوراً اسے صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا۔ یوں وہ قبطیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ گیا۔ اس کی بہن دریا کے ساتھ ساتھ کنارے چل رہی تھی اور دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ دریا فرعون کے محل کے نیچے سے گزرتا تھا۔ فرعون کی بیوی، جو ایک نیک دل اور اہل ایمان خاتون تھی، دیکھ رہی تھی کہ دریا میں ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ وہ صندوق جو بہتا ہوا آ رہا ہے، اسے لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ لہٰذا ملکہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور صندوق لا کر حاضر کیا گیا۔ ڈھکنا کھولا گیا تو ایک بے حد خوبصورت بچہ اس میں سویا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ، جو در حقیقت خود بے اولاد تھی، ایسا اچھا بچہ دیکھ کر بے حد مسرور ہوئی اور اپنے شوہر فرعون سے کہنے لگی کہ دیکھو کیسا پیارا بچہ ہے، کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ فرعون پہلے تو نہیں مان رہا تھا، بلکہ اسے قتل کرنے پر بضد تھا، لیکن اہلیہ کے اصرار اور اس کی منت و سماجت سے ہار گیا اور اسے رکھنے کی اجازت دے دی، اور اس کا نام موسیٰ رکھا گیا، جس کے معنی ہے پانی سے نکالا ہوا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ موسیٰ بھوک سے بلک رہا تھا، کسی آیا وغیرہ کا دودھ پینے کو بھی تیار نہ تھا۔ ایسے میں موسیٰ کی بہن، جو موقع پر ہی پہنچ چکی تھی، کہنے لگی، کیا میں آپ کو ایک گھر والوں کا پتہ بتاؤں؟ ممکن ہے یہ ان کا دودھ پی لے۔ ملکہ نے کہا، کیوں نہیں؟ موسیٰ کی بہن نے اپنے گھر کا پتہ دیا۔ چنانچہ کنیزیں اس کی ماں کو لے آئیں اور موسیٰ مزے سے اپنی ماں کا دودھ پینے لگا۔ ماں بھی شاد ماں تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اپنے ہی بیٹے کو دودھ پلانے پر سے فرعون کے گھر سے تنخواہ بھی ملتی تھی۔ یوں موسیٰ ماشاءاللہ ایک تندرست و توانا جوان بن کر ابھرا۔ ایک دن وہ ایک گلی سے گزر رہا تھا، دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں۔ ایک کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا قبطی تھا جو اسے مار رہا تھا۔ موسیٰ یہ ظلم برداشت نہ کر سکا اور مظلوم کی فریاد کرنے پر ظالم کو ایک مکہ رسید کیا، جسے وہ موقع پر ہی چل بسا۔ موسیٰ چپکے سے کھسک گیا، کسی کو مارنے والے کا پتہ نہ چلا۔ ایک دن پھر ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کا وہ آدمی ایک اور قبطی سے لڑ رہا تھا۔ موسیٰ کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا، مگر وہ تو سابقہ واقعے پر نادم تھا۔ اس شخص سے خفا ہو کر کہنے لگا، تو ہر جگہ فساد برپا کرتا پھرتا ہے۔ موسیٰ کو غصے میں دیکھ کر وہ شخص ڈر گیا۔ اسے خوف لاحق ہوا کہ موسیٰ کہیں اسے بھی مار نہ ڈالے۔ چنانچہ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو بھی اس قبطی کی طرح قتل کر دے گا؟ یہ بات کچھ لوگ سن رہے تھے۔ انہوں نے فوراً فرعون کو خبر کر دی۔ موسیٰ بھی فرعون کے محل تک نہیں پہنچا تھا کہ ایک ہمدرد نے اسے اطلاع دی کہ فرعون کے دربار میں تمہارے قتل کے بارے میں مشورہ ہوا ہے، لہٰذا فوراً یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ یہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ موسیٰ گھبرا گیا اور مصر کو چھوڑ کر ارض غیر میں جا پہنچا۔ وہاں دیکھتا کیا ہے کہ ایک کنواں ہے جس سے لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں۔ دو جوان لڑکیاں اپنے مویشی لیے ایک طرف کھڑی ہیں۔ ان سے پوچھا، تم اپنے مویشیوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ بولی، ہمارے والد ایک بوڑھے بزرگ ہیں
اور ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ سب اپنے مویشی لے کر چلے نہ جائیں۔ موسیٰ نے جلدی سے کنویں سے پانی نکالا اور ان کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ وہ لڑکیاں مویشی ہانکتی ہوئی گھر پہنچی اور اپنے باپ شعیب سے موسیٰ کا ذکر خیر کیا اور سفارش کی کہ یہ طاقتور اور ایمانت دار نوجوان ملازم رکھنے کے قابل ہے۔ باپ نے کہا، چلو اسے بلا لاؤ۔ ان میں سے ایک شرماتی ہوئی موسیٰ کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ نے جو ہم سے بھلائی کی ہے اس کا صلہ دینے کے لیے ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ اس کی رہنمائی میں شعیب کے ہاں پہنچا اور اپنی ساری روداد کہہ سنائی۔ شعیب نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے فضل سے تو بچ گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ میں اپنی ان بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تو 8 سال ہمارے مویشی چرائے گا، اور اگر 10 سال کر دے تو وہ تیری طرف سے ہوگا۔ موسیٰ نے کہا، میں جو بھی مدت پوری کروں مجھ پر نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ موسیٰ شعیب کے مویشی چراتا رہا۔ جب عرصہ پورا ہو گیا تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر مصر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں صحرا میں رات پڑ گئی، دور روشنی نظر آئی۔ بیوی سے کہا، میں جاتا ہوں اور وہاں سے آگ کا انگارہ لے آتا ہوں تاکہ ہم آگ جلا سکیں اور تاپ سکیں۔ وہاں جو پہنچا آواز آئی، اے موسیٰ، تو مبارک وادی میں پہنچ چکا ہے، یہاں اپنے جوتے اتار دے، میں تیرا رب اللہ تجھ سے مخاطب ہوں۔ تیرے ذمہ یہ کام لگایا جاتا ہے کہ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس جا اور انہیں حق کی طرف دعوت دے۔ موسیٰ نے عرض کی، اے میرے مالک، میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح ہے، براہ مہربانی اسے بھی میرے ساتھ کر دے، ہم دونوں فرعون کے پاس جا کر خوب دعوت دیں گے۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، ہم نے تجھ پر کیا کیا احسانات نہیں کیے کہ تیری ماں کے دل میں بات ڈالی اور اس نے صندوق میں ڈال کر تجھے دریا میں بہا دیا، یوں فرعونیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے تجھے بچا لیا، فرعون کے گھر میں تیری پرورش کرائی، تجھے کڑیل جوان بنایا۔ چلو ٹھیک ہے، ایک اور احسان بھی تجھ پر کیے دیتے ہیں، تیرا بھائی ہارون اس معاملے میں تیرا معاون ہوگا۔ پھر پوچھا، اے موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں وہ کیا ہے؟ کہا، میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں اور اپنے مویشیوں کو ہانکتا ہوں۔ فرمایا، اچھا تو اسے زمین پر ڈال دے۔ موسیٰ نے جو لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک اژدہے کا روپ اختیار کر گئی۔ موسیٰ ڈر کر پیچھے ہٹا۔ فرمایا، گھبراؤ نہیں، اسے پکڑ لو۔ موسیٰ نے اسے پکڑا، وہ پھر سے لاٹھی بن گئی۔ حکم ہوا، اپنے ہاتھ کو بغل میں مارو۔ پھر کیا تھا، ہاتھ جو بغل میں مار کر نکالا تو وہ سفید چمکدار نظر آ رہا تھا۔ ارشاد ہوا، یہ 2 نشانیاں ہیں، انہیں فرعون کے پاس لے کر جاؤ، اسے راہ راست کی طرف بلاؤ۔ موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس پہنچے جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلواتا تھا۔ موسیٰ نے کہا، تو رب اعلیٰ نہیں بلکہ رب اعلیٰ تو اللہ ہے۔ فرعون نے کہا، کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے یا یوں ہی ادھر ادھر کی ہانک رہا ہے؟ موسیٰ نے لاٹھی جو زمین پر چھوڑی تو وہ اژدہا بن گئی۔ فرعون اپنے درباریوں سمیت خوف زدہ ہو گیا۔ موسیٰ نے ہاتھ بغل میں مارا تو وہ بھی سفید براق تھا۔ کہا، یہ 2 میرے رب کی طرف سے نشانیاں ہیں تاکہ تو راہ راست پر آ جائے۔ فرعون نے کہا، تو تو بہت بڑا جادوگر ہو گیا ہے۔ پھر اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا، یہ شخص اور اس کا بھائی جادو کے زور پر ہمیں اس سرزمین سے نکال دینا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم اس کے مقابلے میں جادوگر لائیں گے۔ شہروں میں منادی کرا دی جائے اور ایک دن مقرر کر دیا جائے جس کی کوئی خلاف ورزی نہ کرے۔ جب مقرر وقت آ گیا تو اس دن موسیٰ کے مقابلے میں بہت سے جادوگر موجود تھے اور فرعون سے کہہ رہے تھے، اگر ہم کامیاب ہوئے تو ہمیں کیا انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا، ہم تمہیں تقرب عطا کریں گے۔ مقابلہ شروع ہونے لگا تو موسیٰ نے انہیں تنبیہ کی کہ اللہ سے ڈرو اور حق کے مقابلے میں باطل انداز اختیار نہ کرو۔ وہ بولے، یہ بتا، ہم پہلے زمین پر ڈالیں یا تم ڈالو گے؟ موسیٰ نے کہا، پہلے تم ڈالو۔ پھر جو انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالی تو وہ سانپوں اور اژدہوں کی طرح رینگتی نظر آنے لگی۔ دراصل انہوں نے جادو کے زور سے نظر بندی کر دی تھی۔ موسیٰ یہ صورتحال دیکھ کر گھبرا سے گئے۔ اللہ نے حکم دیا، موسیٰ گھبراؤ نہیں، تم بھی اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ نے اپنا عصا جو زمین پر ڈالا تو وہ ایسا اژدہا بنا جو ان سارے سانپوں اور اژدہوں کو ہڑپ کر گیا جو جادوگروں نے بنائے تھے۔ یہ حال دیکھ کر رساہروں کو موسیٰ کی صداقت کا یقین آ گیا اور وہ یہ کہتے ہوئے کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں، سجدہ ریز ہو گئے۔ فرعون نے جب بساط الٹتی دیکھی تو کہنے لگا، اچھا تو یہ تمہارا بڑا ہے، تم مجھ سے اجازت لیے بغیر اس پر ایمان لے آئے ہو، میں تمہارے مخالف سمتوں کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا اور تمہیں مصلوب کر دوں گا۔
وہ بولے اے فرعون تو جو چاہے کر لے، ہم اپنے ایمان سے پھرنے والے نہیں۔ موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لیا، فرعون کے دربار میں پہنچ کر مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو اس کے ساتھ کہیں اور جانے کی اجازت دے دی جائے تاکہ انہیں غلامی سے نجات ملے۔ فرعون نے صاف انکار کر دیا۔ موسیٰ نے ایک رات بنی اسرائیل کے ساتھ چپکے سے نکل جانے کا پروگرام بنایا اور سب کو اکٹھا کر کے خاموشی سے روانہ ہو گیا۔ قبطیوں کو جب بنی اسرائیل کی روانگی کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوئے۔ فرعون نے حکم دیا کہ فوراً کیل کانٹے سے لیس ہو کر تعاقب میں روانہ ہو جاؤ۔ ایک مقام پر جہاں آگے دریا تھا، فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو جا لیا۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، آگے دریا ہے، پیچھے ظالم قبطی ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ موسیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اے موسیٰ اپنی لاٹھی دریا پر مار۔ موسیٰ نے ہدایت پر عمل کیا تو دریا کے درمیان میں سے راستہ بن گیا۔ آب سیال دونوں طرف اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے پہاڑی چٹانیں ہوں اور درمیان میں ایک پختہ کشادہ راستہ ہو۔ بنی اسرائیل فوراً موسیٰ کے حسب حکم اس راستے میں پیش قدمی کرنے لگے۔ انہیں جاتا دیکھ فرعون نے بھی اپنے آدمیوں کو اسی راستے پر پیش قدمی کرنے کو کہا۔ جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریا سے باہر آ گیا اور سارے قبطی دریا میں داخل ہو گئے تو اللہ نے دریا کو اپنی سابقہ حالت پر آ جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ پھر ٹھاٹھے مارنے لگا اور تمام فرعون اس میں غرق ہو گئے۔ خود فرعون جب ڈوبنے لگا تو وہ بھی امکانی نجات کے لیے کہہ رہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ ارشاد ہوا اب جبکہ تو نافرمانیاں کرتا رہا ہے، اور یوں وہ بھی لقمہ اجل بن گیا۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھا۔ 40 روز کے لیے اللہ نے اسے طور پر بلا لیا۔ واپس آ کر کیا دیکھتا ہے کہ بنی اسرائیل اپنی قوم کے ایک جادوگر سامری کے بنائے ہوئے ایک سونے کے بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ شدید غصہ آیا، بھائی ہارون کی گرفت کی تو وہ بولا ایمان جائے میرا، سر اور داڑھی نہ پکڑیں، ان لوگوں کے تیور دیکھ کر مجھے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ موسیٰ نے اپنی قوم کو اللہ کا فرمان سنایا کہ اب معافی کا یہی طریقہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا کیا۔ بنی اسرائیل کی کج روی اور بد دماغی کی تفصیل بنی اسرائیل کے عنوان کے تحت آ چکی ہے۔ کچھ عرصہ صحرائے سینا میں گزارنے کے بعد موسیٰ نے اپنی قوم سمیت پیش قدمی کی، بہت سے علاقے فتح کیے اور اپنی طبی عمر مکمل کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وفات موسیٰ کے بارے میں ایک دلچسپ روایت ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب وقت رحلت آ پہنچا تو اسرائیل حاضر ہوا اور کہا اے موسیٰ میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ موسیٰ نے اسرائیل کو ایک تھپڑ رسید کر دیا جس سے اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ وہ رب العزت کے حضور حاضر ہوا اور صورت احوال عرض کی۔ مالک حقیقی نے اسرائیل کی آنکھ درست فرمائی اور حکم دیا کہ ایک بڑا بیل لے کر موسیٰ کے پاس پہنچو اور اسے ہمارا یہ پیغام دو کہ اس بیل کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی عمر ہم بڑھا دیں گے۔ اسرائیل نے تعمیل ارشاد کی اور بیل کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے کا پیغام سنایا۔ موسیٰ نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ اسرائیل نے جواب دیا جب وہ سال گزر جائیں گے تو جانا پڑے گا۔ موسیٰ نے کہا جب سفر آخرت مقدر ٹھہرا ہے تو تاخیر سے کیا حاصل، لہٰذا تمہیں اجازت ہے، میری روح قبض کر سکتے ہو۔ موسیٰ وہ پیغمبر ہیں جس کا ذکر قرآن مجید میں بکثرت آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل اور جزیات کے ساتھ موسیٰ اور اس کی قوم کے حالات واقعات بیان کیے ہیں جن میں جگہ جگہ سامان عبرت و بصیرت ہے۔ موسیٰ کو ایک جلالی پیغمبر تسلیم کیا جاتا ہے جسے غصہ بہت آتا تھا اور وہ دلچسپ صورتیں اختیار کر جاتا۔ اللہ تعالیٰ موسیٰ سے کلام فرماتے تھے، یہ کلام پس حجابات ہوتا تھا۔ موسیٰ سمیت بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کی دعائیں اللہ فوراً قبول فرماتا رہا۔ موسیٰ کی زندگی میں آنے والے نشیب و فراز حیات انسانی کی مد و جزر کو ظاہر کرتے ہیں۔ محترم دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو اس کو اپنے حلقہ احباب میں دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبا دیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی بھی انشاءاللہ تعالی اگلی نئی ویڈیو میں نئے قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔